سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ ذاریات 26ویں پارے سے شروع ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی سورت ہے، اب 27ویں پارے میں بھی چل رہی ہے۔ کل آخر میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہ خوشخبری دینے والے فرشتے آئے تھے جن کو حضرت نہیں پہچان سکے تھے، اور وہی فرشتے قوم لوط کی بربادی کے لیے آئے، تو لوط علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچان سکے۔ جب ابراہیم جیسے پیغمبر، لوط علیہ السلام سے پیغمبر علم غیب نہیں رکھتے تو اور کون رکھتا؟ کلی علم غیب کی بات ہوتی ہے، ہر چیز کا علم۔ ہمیں یہ بھی ہے فرشتے ہیں پتہ لگ جانا تھا، ورنہ اتنا بچڑا بھون کے ان کے سامنے رکھنے کا کیا فرق؟ ورنہ فرشتے ہیں وہ تو کھاتے ہی نہیں۔ لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے ہیں، تو پریشان کیوں؟ اس واسطے نہیں جانتے کیوں آئے۔ یہ تو علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، انبیاء بھی نہ جانتے۔ آگے 3-4 وقت پھر قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، ان سب قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اتنی قوت کے مالک ہیں یہ، اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے۔ فرعون نے تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، استغفر اللہ۔ اور قوم عاد، قوم ثمود کہتے ہیں من هو اشد منا قوة، ہم سے طاقتور ہے کون جو ہم پر ہاتھ ڈالے؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں، پھر بچ کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ ان دنیا میں ان قوموں کو ہلاک کر دیا، دنیا میں عبرت پکڑو باقی لوگ۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ ہماری طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، ہم نے اپنی قوت سے سارے آسمان بنائے ہیں اور ان کو پھیلایا ہے، اور بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ والارض فرشناها، زمین کو ہم نے بنایا اور بہترین انداز میں بچھا دیا پانی پر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ قدرت ہے، یہ ہماری قدرت آتا ہے۔ تم کیا ہو؟ جب ہم تمہیں پکڑیں گے کون پکڑتے تھے؟ اللہ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، جوڑے پیدا کیے تاکہ محبت سے رہ سکے، بچے پیدا ہوں، ٹبر بنے، خاندان بنے۔ اصل مقصد تمہارا یہ نہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے حکام سنو، مانو، عمل کرو، آخرت بناؤ۔ میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے اور
ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یاد رکھو اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اللہ کے سوا ساری مخلوق ہے، مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم کیا کریں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں، جنوں اور انسانوں، آسمان زمین اور جتنی بھی چیزیں تمہارے علم میں ہیں یا نہیں، وہ تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور تم دو کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وہ سارے اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، دن اپنے وقت پہ آتا ہے، سردی گرمی کا ایک ٹائم ہے، وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ کیا انسان تو اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے؟ کیوں نہ کر، انسان اٹھائے گا۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی معتبر چیزوں کی قسم اٹھائی، وہاں 7 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ قسم گواہی ہوتی ہے، دعوے پر دلیل ہوتی ہے۔ طور کی قسم جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی، کتاب کی قسم جو لوح محفوظ ہے، اور بیت المعمور کی قسم جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کا وہ طواف کرتے ہیں، مضبوط چھت کی قسم جو تمہارے سر کے اوپر آسمان کھڑا ہے، بحر سمندر کی قسم جو تمہارے ارد گرد سامنے اوپر کھڑا ہے۔ کیا ہے یا اللہ قسمیں اٹھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ قسمیں ایک بھی نہیں، اتنی قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ او مجرموں، اللہ کا عذاب آئے گا اور کوئی اس کو روک نہیں پائے گا۔ ایک قسم ضرور آئے گا، آئے گا، آئے گا، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔ اچھا جی، یہ چاند سورج ستارے، فرمایا یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا۔ اس دن یہ اتنا مضبوط آسمان لڑھکتا ہوا، چکر مارتا ہوا زمین پر گر جائے گا، پھٹ جائے گا، مورے ہو جائیں گے، اور اتنے بڑے پہاڑ یہ اڑ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے۔ باقیوں کا اندازہ خود لگا لو تو کیا ہوگا۔ جنہوں نے جھٹلایا ان کو کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس سے تمہیں دنیا میں ڈرایا گیا تھا، اور تم ڈرتے نہیں تھے بلکہ کہتے لاؤ کدھر ہے۔ آج وہ آگ تمہارے سامنے ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، پھر مجرموں کو جہنم میں دھکے دے دے کر، مار مار کر پھینکا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا یہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ اب بتاؤ تم کہتے ہیں جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ آگ جادو ہے، تو پتہ لگ جائے گا۔ اس لمحہ اس میں جاؤ اور جلو، اب صبر کرو، تمہاری مرضی، چیخو پکارے تمہاری مرضی، اب تو تم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، لیکن جو پرہیزگار تھے، دنیا میں ایمان لائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر تقوی کا درجہ حاصل کیا، ان کو جنت اور نعمتیں ملیں گی، اور وہ خوش ہوں گے۔ اللہ ان کو جو دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچائے گا اور جنت کی نعمتیں دے گا، اس کو کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، پیو کھاؤ
اپنے عمل کے بدلے میں تمہیں مل رہا ہے. تم نے چھوٹا سا عمل کیا ہے، اس کی قیمت تو نہیں بنتی، تم نے بس کچھ کیا ہے، ہماری بات مانی ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں، لے لو. اب شاہی تخت سونے کے تمہیں بچھے ہوئے ملیں گے، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور تمہاری دل کو نبھانے والی موٹی آنکھوں والی چٹی گوریاں عورتیں تمہارے ساتھ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایسے میں اللہ سبحان اور تمہارے رشتہ دار جن کے اعمال تم سے کم تھے لیکن مومن تھے، وہ بھی ایماندار تھے لیکن ان کے عمل کم تھے، ان کا درجہ جنت میں ہے لیکن تم سے کم ہے. ہم مہربانی کر کے ان کو اونچا کر کے تمہارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ، ہمارا بھی کوئی عمل میں کمی نہیں ہوگی تاکہ یہ خاندان کے لوگ بستے رہیں اور خوش بستے رہیں. اللہ. یہ قرآن کہتا ہے بھائی ماشاء ماشاء. ادھر تو ہم اپنے ایک ہی اکلوتے بیٹے وہ امریکہ بھیجا ہے، آپ کے سڑ رہے ہم سائے سے مدد لیتے ہیں، دوائی لیا وہ کماتا ہے جی پیسے. خاندان ہوتا ہے، اچھے ہوتے ہیں، ایک مزہ ہوتا ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے خاندان ہم اکٹھے کریں گے. ادھر ہے بھاگنا جانا پہلے. اچھا جناب دیکھ کیا ہوگا، ہم ان کو ان کے مرضی کے پھل اور ان کے مرضی کے گوشت دیں گے. بٹیر چاہیے یا بکرا چاہیے یا مرغا چاہیے یا بیل چاہیے یا سنڈا چاہیے، کیا گوشت ہو، کس پرندے کے گوشت میں چاہیے. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جو چاہیں. ادھر سب دنیا سے جہاں سے نکلتے ہیں بکرے لٹک رہے ہوتے ہیں، جیب جان خریدیں گے 1 کلو گوشت خرید لیں. جن کی اجازت دیتی ہے وہ تو کئی کلو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. فرمایا وہاں کوئی پریشان نہیں ہوگا، ہم سب کو دیں گے گوشت. پھر ان کی گپ شپ کی مجلس بھی لگے گی. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. دائرے کے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ذرا گپ شپ بھی لگائیں گے، چھینا چھپی کریں گے. ایک گلاس مشروب کا ان کو ملے گا، وہ کہے گا مجھے دے، وہ کہے گا مجھے دے. یہ پیار ہوتا ہے، یہ پیار کا اظہار ہوتا ہے. مجھے دے یا وہ مجھے دے، مجھے نہ. ایس قسم کا آگے فرمایا وہ چھینا چپٹی تو کر رہے ہیں لیکن تمہاری ذات دنیا میں لڑتے ہوئے اس طرح نہیں. لا لغو فیہا ولا تأثیم. اس چھینا چپٹی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی لغو نہیں ہوگا. ان کا مزہ دوبارہ ہو رہا ہوگا. اور غلمان خوبصورت ایسے جیسے چمکتے ہوئے موتی ہوں، وہ ان کی خدمت کے لیے گھوم رہے ہوں گے. آرڈر جو ملے گا وہ فوراً قبول کریں گے. اللہ سبحان اللہ. ایک مجلس قائم ہوگی جنت میں، دوست احباب بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے. اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ ہم کیسے پہنچ گئے. اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گفتگو شروع کریں گے. ایسے پہنچے کہتے ایسے انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. ہم اس سے پہلے دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، تو ڈرنے کی وجہ سے ہم فرمانبرداری میں لگے رہے. تو اس کی برکت سے اللہ نے ہم پر احسان کر دیا.
ہمارے کچھ گناہ تھے بھی تو وہ مٹا کر ہمیں جنت میں بھیج دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ وہاں ہوگی، آج بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے ابھی سے کر لو، ابھی سے ایسے ہی کر لو. اپنی ہمت کے مطابق گناہوں سے بچو، نیکیوں میں لگو، اور باقی احسان اللہ کا ہوگا. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم اللہ ہی کا کو پکارتے تھے. وہ بر الرحیم، وہ احسان کرنے والا اور شفقت اور رحمت کرنے والا ہے. اس نے اپنی شفقت اور مہربانی سے ہمیں جنت میں بھی پہنچایا اور اکٹھا بھی کر دیا. ذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. میرے ساتھ اسلام کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، یا آپ کو ساحر کہیں گے، دیوانے کہیں گے، جادوگر کہیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے، لیکن سن، آپ اللہ کے فضل سے تو کاہن بھی نہیں، مجنون بھی نہیں، شاعر بھی نہیں. آپ تو ہمارے محبوب، ساری کائنات سے افضل ترین شخصیت ہے. اتنا بس کسی نے کہہ دیا مزہ ہو جائے. تراویح پڑھ کے آدمی ایک بھی کہہ دینا آج مزہ آ گیا تو مزہ ہی آ جاتا ہے. یہ کوئی سلام دیکھتا ہی منہ کر کو معلوم ہو آج رقم چٹک کی. ہم جب تراویح سے فارغ ہوتے بیٹھ رہے آپس میں کسی بات نہیں. یہ بہت سر پہ رکھا ہوا تھا تو مصیبت نکلی ہے کہ ہمارے یہی نمازی پہلے ہمارے تب سر گرتے. آج آپ نے صحیح پڑھی ہے، آپ ذرا تیز پڑھی ہے، آپ ذرا مٹھی پڑھی ہے، تو بندہ اندازہ لگ جاتا ہے. پھر اس کو آگے اس کے مطابق بھائی اچھا تم تیز ہے تو اچھی کر لیتے ہیں، مٹھی ہے تو ذرا تیز کر لیتے. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ہمارے کو سارا کچھ ہوتا ہے. اب تو ایسے ہے جس طرح منہ سیا ہوا ہے، پتے کی بات ہی نہیں کرتے. ایک ڈاکٹر صاحب کبھی کہتے ہیں مزہ آ گیا، وہ بھی کبھی آتے ہیں شہر وقت کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، یہ لوگ کچھ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. یہ آپ کے خلاف مکر کریں گے، تدبیریں کریں گے، لیکن ان کی اپنے خلاف پڑیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جس کو یہ پکارتے ہیں؟ اللہ کی رات تو بات ہے. اور یہ ادھر نہ ڈر ہو گئے آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم گرائے تو کہیں گے بادل آ رہا ہے. وہ پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا یہ بادل ہے یہ کچھ اور ہے، جب جل سڑ جائیں گے. ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کیا اللہ نے بات کی، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے میرے محبوب، کام تو آپ نہیں کرنا ہے، دشواریاں بھی آپ پر آئیں گی، لیکن آپ صبر کر کے چلتے رہیں. اے میرے محبوب، آپ تو میری آنکھوں میں بستے ہیں. بس ایک لفظ آ گیا تو سب کچھ گیا. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں میں ہے، ہماری حفاظت میں ہے. ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. کسی جگہ کہتے ہیں جب نمازیوں میں چل رہے تھے ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں. جو کام جہاد میں تلوار پکڑی ہے تو ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مصلے پہ کھڑے ہیں تو ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا شان ہے. سبح بحمد ربک، ہماری نظر و نگرانی میں ہیں. آپ میری حمد بھی کرتے رہیں جب اٹھے سویرے، اور میری تسبیح اور پاکی بھی بیان کرتے رہیں. اور رات کو ساری رات سونا نہیں، رات کو اٹھ کر بھی اللہ کی عبادت کریں. اور جب رات ختم ہو جائے صبح ہو تو اس وقت میری عبادت کریں. ایک کرنا پڑے گا ہے جو ہماری فاتح. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
ما ضل صاحبكم وما غوى. اللہ سورہ نجم قسم ہے ستارے کی، جب وہ غروب ہوتا ہے نیچے آ جاتا ہے. کیا اللہ نے سمجھایا؟ اے میرے محبوب، یہ ستارہ جس طرح طلوع ہوتا ہے، آپ بھی ہماری نبوت کے سورج طلوع ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اور جس طرح ستارہ غائب ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنی زندگی گزار کے دنیا سے غائب ہو کے ہمارے پاس آئیں گے. سبحان اللہ. بے شک ستارہ جس طرح اوپر آتا ہے، چاند اوپر آتا ہے تو روشنی بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح آپ کی بھی روشنی بڑھتی جائے گی اور آپ کے امتی بڑھتے جائیں گے. سبحان اللہ. اور لوگوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا صاحب یعنی نبی علیہ السلام نہ بھٹکا ہے نہ راستے سے ہٹا ہے، اور یہ اپنی مرضی سے تو ایک بات بھی نہیں کرتا. یہ وحی کا محتاج ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہی تمہیں سناتا ہے. سبحان اللہ. بے شک اس کے پاس وحی دینے والا بھی بڑا قوت والا ہے. علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى. یہ قرآن کو رحکام جس کو ہم دے کر بھیجتے ہیں وہ شدید القوى مضبوط بازو والا مضبوط ہے. اس کا راستے سے اس کو کوئی پکڑ کے اپنی چیزیں نہیں شامل کروا سکتا. اس کی بڑی طاقت ہے، اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. وہ صاحب قوت ہے. اس کو آپ نے ایک دو دفعہ اس کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے. عام طور پر تو وہ اصلی حالت میں نہیں آتے. پہلی وحی میں بھی اصلی حالت میں دیکھا اور معراج کے موقع پر بھی ایک دفعہ اصلی حالت میں دیکھا. لقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى. معراج آپ جب سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، وہاں جنت المأویٰ بھی ہے. اس جنت کی جو ہے جنت المأویٰ، وہاں سدرۃ المنتہا، سدرہ ویسے بیری کو کہتے ہیں، اسی شکل کا ہوگا. اس میں اس کے اوپر ایک نورانیت ہوگی، چمک ہوگی. وہ آپ نے دیکھی، آپ کی نظر نہ پتھرائی نہ آگے پیچھے ہوئی. آپ نے جو دیکھا صحیح دیکھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ کے بڑے بڑے جو ہیں آیات دیکھیں. یہ جو لوگ لات عزا اور منات وغیرہ کو پکارتے ہیں، الگ مذکر والا انسا قسمت انہیں بہت پہلے بات. کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم. تم تو پتھروں کو لیے پھرتے ہو کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. تم تو دیوانوں کو لیے پھرتے ہو، تم کے لمبے لمبے بال اور کبھی کنگھی بھی نہیں دی. اور ذرا وہ کہتے ہیں اللہ والے ہیں، وہ کم سفارش کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کے فرشتے بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے. ایک تو بڑے ہمارے فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو تمہارا منہ پہ ماریں گے، کہیں گے تم نے ہماری کہاں عبادت کی تھی. وہ خود بھی ان میں سے کوئی ایسے پکڑے جائیں گے، کچھ نیک بھی ہوں گے، ان کو چھٹکارا ہوگا، ان کا قصور جو کہ نہیں. انہوں نے فرشتوں کے نام لڑکیوں میں نے رکھ دی، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں. ان کو کیا پتہ یہ لڑکیاں، ہم نے ان کو لڑکیاں بنائے، لڑکے بنائے. ہم تو ان کو مذکر مؤنث ہونے سے پاک بنا کے کوئی اور بنایا ہے. وہ تو عبادت کے لیے ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بچے جنتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کان کھول کے سنو، زمین کا اور آسمان کا ہر ذرہ اللہ کا ملک ہے. آگے تم برائی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی برا ملے گا، اور جو لوگ نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا، جنت ملے گی. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. جن کو ہم جنت دیں گے وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کام کے قریب تک نہیں جاتے.
تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان سے کمی بیشی ہوگی تو اسے معاف کر دیں گے. تم مجھ سے پوشیدہ تو نہیں ہو. جب تم زمین کے ذروں میں تھے ہم اس وقت بھی تمہیں جانتے تھے. جب تم نطفے کے جرثوموں میں تھے اس وقت بھی ہم تمہیں جانتے تھے. اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے ہم اس وقت بھی تمہیں جانتے تھے. جب تم پیدا ہو کے دنیا میں آئے ہو تو ہم اس وقت بھی جانتے ہیں. جانتے کیا ہے؟ کرتے ہیں ہمیں سارا کچھ ہم ہی کرتے ہیں. اس واسطے اپنی پاکیزگی مت بتاؤ. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو، یہ پاک ہمارا حکم ہے، پاک تو کرو اپنے آپ کو، لیکن یوں ہی پاک تو کرنا نہیں کہتے میں بڑا بزرگ ہوں، یہ بات نہ کرو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے کون پاک ہے اور کون سے دعوے کرتا ہے. افرائیت الذی تولی وآتی قلیلا، ایک مشرک نے دوسرے سے کہا یار تو نہ مان اس کی، پیسے مجھے اتنے دے اگر قیامت کے دن. وہ بڑا مالدار تھا ولید بن مغیرہ. تو جناب اس کو کہا، وہ چونکہ بہت مائل ہو گیا تھا ایمان لانے کے لیے، وہ چاہتے ہیں لیکن لائے. ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید کا پیو باپ ہے، بہت ہی بڑا امیر، بہت بڑا امیر تھا، وہ سب سے بڑا امیر تھا. تو اس کو دوسرے مشرک نے کہا میں نے پیسے دیا کر قیامت کے دن عذاب آئے تو میں لے جاؤں گا. ان سے 2-4 دن دیے پیسے. دیکھو اللہ نے اس کو ذکر کیا اور فرائیت الذی تولی، آپ نے دیکھا جیسے جو پھر گیا چند دن دیا پھر روک دیا. کیا اس کے پاس علم ہے تھا؟ یا صحیح انہوں نے پڑھائی موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے ہیں ان کے اندر یہ قرآن میں تو ہے ہی، ان میں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ جو آیت کی اس طرف ترقی کرتے ہیں اور زبان پہ میں بات جب شروع کرتا ہوں پتہ نہیں کیا بیان کروں، میں کیسے بیان کروں، یہ کیسے. اور اللہ تعالیٰ پھر ذہن میں ڈال دیتے ہیں، آیت سامنے آ جاتی ہے، میں کہہ دیتا ہوں یہ اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اپنا. ایک دوسری بات ساری کتابوں میں آئی ہے، ہر آدمی کا اپنا ایمان کام آئے گا. ایمان یہاں مراد ہے، باقی کوئی سارے ثواب کی اس پہ نفی نہیں. کوئی بات کہتے ہیں جی کسی کوئی سارے ثواب کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تلاوت کر کے یہ مراد اس سے صحیح سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی کرو، یہ صدقہ کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. خود تفصیلیں بتائیں. ادھر ہے نہیں ہے انسان کے لیے مگر ہو جو اس نے خود کمایا. جیسے مراد کیا ہے ایمان. ایمان اپنا کام آئے گا، بس ایمان تو اپنا کام آئے گا. بس ایمان کم از کم لے کے چلا جائے تو بارے نہیں آ رہے. اعمال تھوڑے ہیں کوئی بات نہیں، کچھ ہو گیا گناہ بھی ہے کوئی بات نہیں، ایمان ہے وہ بچ جائے گا. ایمان نہیں بڑھیا نیکیاں پہنتی جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان ہے تو بڑے گناہ بھی ساتھ لیا تو سفارش ہو جائے گی، اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. یا کچھ دیر کے لیے جہنم میں بھیجیں تب بھی نکال دیں. ایمان کی بدلہ، ایمان ایسی چیز ہے. سبحان اللہ. ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ. اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہنساتا ہے، وہ رلاتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے. اس نے جوڑے پیدا کیے مذکر مؤنث ایک نطفے سے. تم نطفہ ٹپکاتے ہو صرف، باقی انسان مرد یا عورت وہ ہم بنا دیتے ہیں. وہی دولت مند کرتا ہے وہ اللہ واخنا، اور وہی غریب کرتا ہے، اور وہی رب الشعراء. اسی نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو بھی نہیں چھوڑا، قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا. یہ سارے واقعات تم پہلے سن چکے ہو. افمن ھذا الحدیث تعجبون. قرآن پاک سے تم تعجب کرتے ہو.
ہنستے ہو اور روتے نہیں. حالانکہ رو رو کے اپنی آخرت بنا سکتے ہو، پھر ہمیشہ ہنسو گے، کہیں رونا نہیں پڑے گا. یہاں رو لو، اپنے گناہوں پر رو لو، اللہ کے خوف سے خوف سے رو لو، اس میں بڑی قیمت لگے گی. وہاں بہت رو گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت تو قریب آ چکی، چاند پھٹ گیا. یہ معجزہ شب کے قمر. مکہ والوں نے کہا آپ جادو کر رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی ہے تو چاند کو ٹکڑے کر کے گرا دیں. اور بہت سے مطالبے کیے کہ اے اللہ نے مان لیا، چلو کوئی بات. ان کے نظروں کے سامنے رات کو وہ چاند یوں اللہ کے حکم دیا یا اللہ کے حکم سے ٹکڑے ہو جائے، یوں انگلی کی چاند دو ٹکڑے. دیکھا انہوں نے بھی، اور دور تک دیکھا. یہ کتاب ملتی ہے تاریخ فرشتہ، اس کے اندر ہے ہندوستان میں کہ راجو نے دیکھا، کئیوں نے ان کے نام ہے، ہم نے دیکھا ہے. وہ اٹھ کے آ گیا. چاند کو اوپر ہوتا ہے نا، دور دور تک نظر. تو یہ قیامت قریب ہے، معجزے تم اپنی منہ مانگے دیکھ چکے ہو، اب بھی روگردانی کرتے، کوئی حیا کرو. آگے سارے پھر واقعات ہیں اور سبق کے لیے. قوم نوح کو قوم نے جھٹلایا، مجنون کہا، ڈرایا ہوا کہا، لیکن انہوں نے کہا مانگی خدا ربہ انی مغلوب فانتصر. اللہ میں مغلوب ہوں، یہ بہت کثرت سے لوگ ہیں، میری آپ مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب چونکہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، جو باقی ہے، بڑی مدت کے بعد یہ دعا کی، شروع میں نہیں کی، بڑی ماریں کھائیں. تاریخوں میں آتا ہے پتھروں کے نیچے دبا دیتے تھے، فرشتے آگے نکالتے. کہاں تک دیکھتے تو راستے میں کپڑے اوپر اوڑھ لیتے تھے تاکہ ان سے بھیڑ نہ ہو، بات بھی نہ ہو. اتنی مشکلات ساڑھے ایک دن نہیں 950 سال برداشت کی ہے. پھولوں کی صحت نہیں تھی انہیں، تو اللہ پھر جتنا ہی درجہ دے کام ہے. اتنا انہوں نے کام کیا. تھوڑی دیر کے لیے تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو 950 سال. دعا جب مانگی ہے فتح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیر نہیں لگتی. اب آسمان کے ہم دروازے کھول کے پانی نیچے اور زمین کے دروازے کھول کے پانی اوپر کر دیتے ہیں. تو کشتی میں سوار ہو جانا تفصیل گزر چکی ہے. اور جو ایمان والے تب اتنے دیر جو چھوٹی سی کشتی میں آ گئے، تو بہت پھیلے ہوئے تھے، ہم نے سب کو ان پانی میں غرق کر دیا. تجری، اب یہ وہی لفظ ادھر آیا، تجری بِأَعْيُنِنَا. جو نبی السلام ہوگا نا، آپ میری آنکھوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جس کشتی میں نوح آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ایماندار بیٹھے ہیں، وہ ہماری نظروں میں ہے. ہم اس کو بچائیں گے. آگے پانی، پیچھے پانی، ہر طرف پانی، کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں. اور پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے ٹکر بھی سکتی ہے، لیکن ہم بچائیں گے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ اللہ کے نام سے رکتی بھی ہے، اللہ کے نام سے چلتی بھی ہے. یہ ریموٹ ہے ان کا. بسم اللہ پڑھو ٹھہر جائے گی، بسم اللہ پڑھو چل پڑے گی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہم نے قرآن نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ عالم مدکر. قوم عاد وہ تباہ ہوئی، قوم سمود وہ بھی تباہ ہوئی. ایک مدت کے شروع میں نہیں، ان کے انبیاء نے بڑی محنت کی ہے. تفصیل باقی باروں میں یہاں تھوڑا اشارے ہیں. قوم لوط بھی تباہ ہوئی عجیب انداز میں. وٹے مار کے ان کو مار دیا. وٹے جانتے ہو کیڑے؟
مٹی مٹی کے جو گٹھے ڈھیلے اس کو گٹھے کہتے ہیں دیکھا ہجارہ من تین تین مٹی کو کہتے ہیں وہ پتھر مٹی کے بنے ہوتے وہ روڑے مٹی کے بنو وہ پرندے نہیں بس اللہ تعالیٰ کے حکم وہاں ان کے نام تو پرندہ نہیں آتا تو بہرحال وہ تو اصحاب فیل پر آئے تھے پرندے تو یہ فرشتوں کو حکم تھا وہ ڈالتے تھے اور نام زد تھے وہ پتھر وہ روڑے بھی کہ یہ پتھر فلاں کو لگے گا جو وہ اگر اب اس حدود سے باہر ہے تو رک جاتا تھا وہ پتھر وہ بندہ اس حدود میں آتا تو پھر سر میں پڑتا پھر جب سب مر گئے ان کی بستی کو لٹ دیا سارا سامان سب کفریہ گندے کام تم نے کیے ہیں تمہارے سامان کو بھی تمہارے ساتھ تباہ کر دیتے ہیں یہ ہم اپنے کسی اور بندے کی استعمال میں نہیں دیں گے یہ گندے ہو تمہارا سامان بھی گندا ہے اللہ استغفر اللہ اسی طرح ختم ہو جاؤ استغفر اللہ وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے وہ نہیں ڈرا پھر ہم نے اس کو بھی فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ہم نے اس کو ایک مضبوط قدرت والے کی پکڑنے کی طرح ہم نے ان کو پکڑا سب کو جمع کر کے یوں ہی دریا میں ڈبو دیا وہ آج نکلیں گے آگے جانا میں ہم ایسے ہیں مکہ والوں تمہاری طاقت ان سے زیادہ ہے میں نہیں ان سے زیادہ کسی آدمی میں نہیں ہو وہ تمہارے سے ڈیل ڈول میں بھی زیادہ تھے مالداری میں بھی زیادہ تھے حسن بختی میں بھی سب کچھ تھے ان کو ہم نے نہیں چھوڑا تو کس بات کی بولی یہ کہتے تھے نحن جمیع منتصر ہم ایک بہت بڑی جماعت ہیں بدلہ لے سکتے ہیں میں سیہزم الجمع ویولون الدبر بڑی بڑی جماعتیں شکست کھا کے پیٹ پہ کی بھاگیں گی تو ہم کون ہو موت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے اضحیٰ و امر جو بڑی دہشت ناک ہوگی اور کڑوی ہوگی ہر چیز جو تم کرتے ہو یا بولتے ہو سب کچھ لکھا جاتا ہے ذرا ہوش کر کے بولا کرو ہوش کر کے کام کرا کرو کرنا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل صغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹی بڑی بات ہر چھوٹا بڑا کام لکھا جاتا ہے پھر نہ کہنا ہم نے پہلے تمہیں بتا دیا ہے یہاں تو مزے لے لے کر بولی جاتے ہو بولنے کی چیز ہے یہ نہیں بولی جاتے ہو سنو ذرا مزہ آخر میں ان المتقین فی جنات و نہر پرہیزگار آخرت میں باہوں اور نہروں میں ہوں گے اور اس سے بڑی بات فی مقعد صدق ایک بڑے اونچے درجے میں ہوں گے عند ملیک مقتدر اپنے خدا کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ملیک مانا بادشاہ مقتدر قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے ایک بڑی شان ہوگی متقی الرحمن علم القرآن رحمان اس میں بتایا رحمت کرنے والا صرف اللہ اور برکت دینے والا بھی صرف اللہ سے یہ صورت ساری اسی کے ارد گرد گھومے گی برکت چاہیے تو اللہ سے لو رحمت چاہیے تو اللہ سے لو وہ ہے ہی رحمان وہ تو رحمتیں کرنے والا ہے اس نے اپنی رحمت سے بندے کو قرآن سکھایا اس نے اپنی رحمت سے انسان کو انسان بنایا اس نے اپنی رحمت سے انسان کو بولنا سکھایا اس نے اپنی رحمت سے چاند و سورج اور یہ پودے اور یہ درخت جو اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں اللہ نے بنائے اللہ اپنی رحمت سے اللہ نے آسمان کو بلند کیا اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ترازو اتارے اس واسطے تم جب کیا کرو وزن کرنے لگو تو انصاف سے کیا کرو کمی نہ کیا کرو اللہ نے اپنی رحمت سے زمین کو بچھایا اللہ نے تمہارے لیے پھل پھول نکالے
والحب ذو العصف والریحان، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے کھانے کے لیے جو غلہ بنایا اس کو کور چڑھا کے ڈبے میں بند کر کے دیا۔ اللہ آپ کھائیں لیکن گندم کا ایک ایک دانہ کور چڑھا۔ اور اب ایک چیز نہ دیکھیں، ملاحظہ کریں، خراب نہ ہو، اور خوشبوئیں بھی ہم نے پیدا کی۔ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جن و انسانوں، ہمارے تو نعمتیں بے شمار ہیں۔ انسان کو صلصال سے بنایا، بجنے والی ٹھیکری سے بنایا، یعنی وہ مٹی کی پہلے حالات ہوتے 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 ٹھیکری کی حالت میں آ گئی۔ ٹھیکری جانتے ہیں؟ اچھا، یعنی آخر میں جب وہ بنا، جب ضرور بھوکی اس وقت وہ ایسے مضبوط ہو چکی تھی، لیکن ہاتھ اس وقت ہاتھ یوں مارے تو وہ آواز بھی دیتی۔ یہ بھی اچھا جو برتن ہو نا، لوگ جو بزرگ ہیں اس کو پہلے ذرا ٹھونکا لگاتے ہیں کہ اس کی آواز صحیح ہے تو یہ صحیح ہے، ورنہ دیتے کہتے ہیں ایسا ہے اللہ نے بنایا۔ اور آگ سے کس کو بنایا؟ جنوں کو۔ رب المشرق اور مغرب، ہر طرف کا مالک اللہ ہے۔ دریا بھی اپنی رحمت سے اللہ نے چلایا۔ ایک نعمت ذکر کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بھی آئے گا، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ سمندر بنائے اور اس کے اندر میٹھا پانی کے ساتھ ساتھ موتی بھی اس کے اندر ہم پیدا کر دیتے ہیں، جیسے تم اپنے زیور بھی بناتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو۔ تمہاری کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، ایسے جا رہی ہوتی ہیں جیسے کہ پہاڑ ہوں، اور اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں۔ کل من علیہا فان، فرمایا یہ ساری چیزیں بنائی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، سب ختم بھی ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ ہی باقی سب چیز ختم ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں یَسْأَلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تو ہر وقت اپنی ایک شان اور حالت میں ہے، دیکھتے نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور مجرموں، ہم ابھی فارغ ہم کی سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اور جنوں انسانوں جو تم نے فرمانی میں لگے ہوئے ہو، ہمیں پتہ ہے ابھی ہم فارغ ہو کر تمہاری کہڑ لیتے ہیں۔ پہلے یا معاشر، ہماری طرف سے وارننگ ہے، اگر تم نے میری نافرمانی کرنی ہے تو میرے زمین آسمان سے نکل جاؤ برا، میں کچھ نہیں کہوں، لیکن کہاں جاؤ؟ کوئی اور زمین آسمان ہو تو جاؤ، جب کہیں جا نہیں سکتے اسی میں رہنا ہے تو پھر فرما بردار بن کے رہنا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِمْ ثُمَّ لَا جَهَنَّمَ، جب میدان میں آؤ گے، قیامت قائم ہو جائے گی، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی انسان اور جن نے کیا کچھ کیا ہے، ہمیں پہلے علم ہے۔ یہ ان کی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ فرشتے بھی گواہی دیں گے اور اعمال نامے بھی پیش کیے جائیں گے، ہم اپنے علم کے لیے نہیں پوچھیں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ مجرم تو اپنی نشانیوں سے پہنچانا جائے گا اور اس کی چہرے، اس کے بعد سر سے اور قدموں سے پکڑ کر فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں جہنم کے آگ میں اندر ان کی انتریاں بھی باہر نکل آئیں گی اور وہاں وہ گرد جہنم کی آگ کے اندر پھر رہے ہوں گے۔ اللہ بچائے۔ کہا جائے گا ہذی جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کی جھٹلاتے تھے مجرم، آج بھگت رہے ہیں۔ یطوفون بینہا، اس کے اندر وہ گھوم رہے ہوں گے، گرم پانی ہوگا، آگ ہوگی۔
سن لی تم نے پہلے تنبیہات ہم نے کر لی تقریر، ذرا ہن آخر میں تم ذرا خوش ہو جاؤ، ماننے والے ہو، تمہیں نعمتیں بھی بتاتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو پھر فرمانبردار بنے گا نا۔ فرمایا جو ڈر گیا ہم اس کو ایک نہیں 2 جنتیں دیں گے، اور 2 نہیں بے شمار جنتیں دیں گے۔ تسلیہ کا لفظ کئی یعنی بار بار کے لیے بھی آتا ہے، زیادہ کے لیے بھی آتا ہے۔ فرج البصر کرتین، آپ یہ نہیں کہا کہ 2 دفعہ دیکھ رہے تو کوئی آسمان میں کچھ ہے، کوئی کمی بیشی تو بتاؤ، نہیں فرمایا بہت بار بار نظریں گھما کے دیکھیں تمہیں آسمان میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ یہاں بھی فرمایا 2 جنتیں دیں گے، چلو 2 بھی کافی ہے، ویسے اس کا ہوگا کئی جنتیں دیں گے۔ اس میں کیا ہوگا؟ ذوات افنان، قسم و قسم کے درخت اور پھل ہوں گے، اس کے اندر چشمے ہوں گے، اس کے اندر ہر قسم کے میوے ہوں گے، اس کے اندر جناب کیا ہوں گے؟ فرش ہوں گے یعنی بستر ہوں گے، اور ان بستروں کے اندر جو استر لگے ہوتے ہیں یعنی اندر بوتر جو ڈالتے ہیں نا ہلکی چیزیں، وہ بھی ریشم کے ہوں گے، ان والے ریشم کے ہوں گے۔ یہ تو یہ تاکہ ہم آپ یہ ڈال کے دے اوپر گدا بنا دیا، چلو کھولے کے بعد میں پتہ چلتا ہے اندر کیا ہے، اوپر ایک گدے پھونگ کے بھی دیکھیں اس سے بھی دیکھیں، چلو چھپ گئے بس۔ تو وہاں ریشم قیمتی چیزیں اندر بھی ہوں ایسے، اور باقی تو ہوں گی تو تم زیادہ خوش ہوتے ہو، فیہن قاصرات الطرف، تمہارے لیے وہاں ایسی حوریں اور بیویاں ہوں گی جن کی نظر تمہارے اوپر جمی رہے گی، اور یہ کماری ہوں گی ان کو آپ سے پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، ایسی کماری، اور تم بھی ان کو استعمال کرو گے تو استعمال کے بعد پھر کماری، اور ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ خوشیاں منانا، بچے کی جنت پڑھیں گے، بس عیش کر لو، ختم، نہ تمہیں ضرورت ہوگی وہاں بچوں کی، وہ پہلے جو کچھ ہو گئے وہی کافی ہے۔ پھر اس طرح کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہیں جس طرح تم نے اگر موتی اور مرجان اور یاقوت دیکھے ہوں کتنے تمہیں خوبصورت لگتے ہیں، تو تمہاری بیویاں یاقوت اور مرجان کی طرح خوبصورت ہوں گی۔ تم نے نیکیاں کی تھی، یہاں پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، تو وہاں ہم نے تمہاری نیکی کے بدلے میں یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو لٹاؤ گے؟ ان سے کچھ کم درجے کے لوگ بھی جنت میں ہوں گے، یہ اعلیٰ درجے کے اور وہ ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیں جنت میں جو بھی پہنچے گا اس کو یہ نہیں احساس ہوگا کہ میرے پاس کوئی شے نہیں بھی، وہ سمجھے گا اس کے پاس اتنی چیزیں بہت ہی غافل ہوں گی، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اس کا درجہ، اس کو یہ چیزیں اس سے بڑھیا دی ہیں، اس سے بڑھیا انہیں کام بھی ایسا کیا۔ تو دیکھنا اس سے بھی نیچے تو اور لوگ ہوں گے، اور ان کو بھی 2 جنتیں ملیں گی، اور بڑے ہرے بھرے ہوں گے، اللہ، اور اس کے اندر چشمے ابل رہے ہوں گے، اور ان کو بھی میوے ملیں گے، کھجوریں ملیں گی، انگور ملیں گے، اور جناب انار ملیں گے، اور ان کی بیویوں کے نام کا فیہن خیرات حسان، ان کے اندر خوبصورت اچھی سے اچھی بیویاں بھی ہوں گی، ان کے لیے وہ لفظ بولا ان کے لیے، یہ کون سی کمی ہے اس میں بھی؟ فیہن خیرات حسان، حور کا معنی ہوتا ہے بہت خوبصورت رنگ، مقصورات فی الخیام، وہ اپنے خیموں میں رہے گی، یہ نہیں کہ بابا دفتر سے آیا ہے وہ تو دکان میں چلی گئی ہے خریدنے کے لیے، وہ فلاں لے کے چلی گئی ہے،
آئے تو جس وقت آئے گا گھر میں انتظار میں بند سور کے بیٹھی ہے، دل خوش ہو جائے، تھکا ہوا آدمی اگر بیوی آگے تعاون کرے، اس کی خدمت کے لیے تیار رہے تو وہ آدمی کی تھکاوٹ دروازے کے اندر پاؤں رکھنے سے ہٹ جاتی ہے۔ بچے ہوتے ہیں آگے ذرا چمٹتے ہیں، تھکاوٹ رہتی نہیں۔ اگر منہ بنا کے بیٹھی ہو وہ کہتا ہے پھر میرا دیر سے مجھے سو جائے گی، پھر وہ پھر ادھر ادھر چل پھرتا ہے تو اس کو ملتا ہے، پھر ادھر ملتا ہے، غلطی کرتا ہے، سو جائے جان چھٹے ورنہ باتیں کرے۔ وہ ایسے نہیں ہوگی، وہ بھی دیکھتی رہیں گے، اس کو خیر میں ادھر ہی رہے گی، ان کے گھر میں نہیں، کہیں نہیں جائیں۔ متقین علی رفرف قالین پر یہ بھی تکیے لگا کے بیٹھے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ شروع ہے الرحمن، آخر میں تبارک اسم ربک ذی الجلال۔ رحمت لینی ہے تو اللہ کے پاس ہے، برکت لینی ہے تو اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ جوڑ جاؤ وقعت الواقعہ، قیامت قائم ہوگی اور اس میں واقع اور قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ قیامت کیا کرے گی؟ خافضۃ رافعۃ، تہو بالا کر دے گی۔ نیچے والے لوگ دنیا میں ان کو کوئی نہیں سمجھتا تھا، لیکن ہماری نظر میں اونچے لوگ تھے، ہم ان کو اونچے کر دیں، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ہم ان کو نیچے کر دیں گے۔ یہ قیامت کے بعد کیوں ہو جائے گا؟ اونچے زمین ہے میں بھوچال آ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، اور جناب وہ پراگندہ جو ہے غبار کی طرح پھر رہے ہوں گے، اور لوگوں تمہاری تین قسمیں بن جائیں گی۔ کوئی اصحاب میمنہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کوئی اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور کوئی لوگ مقرب ہوں گے، ان دونوں سے بڑھ کر ہوں گے۔ تین تمہاری اس میں بن جائیں گے انسانوں۔ جو مقرب ہوں گے وہ باغ میں جائیں گے، یہ باغ میں جنت میں جائیں گے، پہلے لوگوں میں بھی اس میں بھی ہوں گے، سونے کے تختوں پر بیٹھیں گے اور جناب میں گور میں اس گانفس کریں گے، اور جناب فردان مخلدون، اور لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ یہاں تو چھوٹا بچہ بڑا ہو جاتا ہے دنیا، وہاں اسی عمر میں رہیں گے، اور ان کے ہاتھ میں آپ گھوڑے اور ساجد ہوں گے، اور جناب بھرے ہوئے ہوں گے مشروبات سے، اور ایسے مشروبات ہوں گے لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، جو سر میں درد نہیں کریں گے، اور وہ پی کر بکواس نہیں کریں گے، غلط جگہ نہیں بولیں گے، یعنی دماغ تازہ ہوگا۔ یہاں شراب پی کے لوگ ڈرتے ہیں، شراب پی کے بیٹھے پتہ نہیں کیا نہ کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں شرابی سے۔ وہاں فرمایا بس ہم نے نام تمہیں شراب سے شوق ہے تو نام وہی رکھ دیا، لیکن ہوگے تو بہت تمہارا دماغ اور تازہ ہو جائے۔ وفاقیتی مما یتخیرون، ان مقربین کو ان کی پسند کے میوے ملیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور جس پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ ملے گی۔ پھر آ گئی حور العین، اور موٹیاں والی خوبصورت اور ایسے جو موتیوں کی طرح ہوں گی وہ بیویاں ملیں گی۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ بتائی جاتے ہیں تاکہ کوئی لغو نہیں ہوگا، اور جو جنت دائیں ہاتھ والے ان کے بڑے بھارے نیارے ہوں گے، وہ بیری کے باغ میں ہوں گے جن میں کانٹا ہی نہیں ہوگا۔ ایسی بیری، یہاں تو بیری کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں، کوئی ماں کہتے ہیں بیٹے کو دعا سانپ لڑ جائے مجھے لیکن بیر کی ڈگری نہ اڑے جائے، سنیں وہ تو چھپتا ہی نہیں کہ ایک سے جان چھڑا تو ادھر اڑ جانے، ادھر سانپ ایک دفعہ کاٹے گا جان تو چھوڑے بچائے گا، وہاں فرمایا وہ بیریاں ہوں گی جس میں کانٹے بھی نہیں ہوں گے، اور وہ کیلے ہوں گے جو تہبتہ ہوں گے، اور بڑے لمبے لمبے سائے ہوں گے، اور پانی گر رہا ہوگا۔
آبشاریں ہوں گی اور وہاں پھل ہوں گے اور جو کبھی موسمی نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ ہوں گے اور رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. یہاں تو ریڑھی کے پاس سے گزرتا ہے, دل چاہتا ہے جواب نہیں دیتی, اپنا اجازت نہیں دیتی. وہاں فرمایا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, جس پھل کو چاہو گے وہی تمہیں مل جائے گا. اور فروش مرفوع بیوی ساتھ اللہ تعالیٰ کو صرف ذکر کر ہی دیتا ہے. تمہارے کیا ہوں گے, بستر بھی بڑے اونچے اونچے ہوں گے, او تمہارے چڑھنے کے لیے نیچے آ جائیں گے, وہ چڑھ جاؤ گے پھر انشاءاللہ ہم نے ان کے لیے نئی نویلی دنیا پیدا کی ہیں جہاں ان کو افکار کوارا بنایا ہے. عرباً اترابا, سہاگ والی بھی ہوں گی اور تمہاری ہم عمر بھی ہوں گی. بعض دفعہ یہاں تو بڑی کو چھوٹا سا بچہ بھی مل جاتا ہے خاون اپنی خاندان میں, اور کہیں بڑے آدمی کو جو بوڑھے کو لڑکی چھوٹی سی شادی کر دو اسے بڑھا دیتے ہیں. فرمایا نہیں, ہم عمر, ہم شکل, ہم قد ہوں گے تو بدل تب آئے. یہ دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گی اور دوسرے تیسرے جو ہے شمال جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گی, ہاتھ عمالنامہ ملے گا, وہ جہنم کے دھوئیں میں ہوں گے, تو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ دنیا کے اندر اکڑتے تھے, قسمیں اٹھاتے تھے, اکڑ جاتے تھے, ان کو بات سمجھاؤ تو ماننے کے لیے نہیں تیار ہوتے تھے. لیکن آج ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر کہا جائے گا اب یہ ایسے لفظ اللہ نہیں بولتے, او گمراہ جھٹلانے والے, کہا یہ زقوم کا درخت کا اس سے پیٹ بھر اور گرم پانیوں پر اونٹوں کی طرح پی, یہ ان کی مہمانی ہوگی. اس طرح ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ڈرائیں. افرأیتم ما تمنون, اور لوگوں میاں بیوی جب ملتے ہو, نطفہ ٹپکاتے ہو تو بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ فرمایا جب ہم بناتے ہیں تو ہمارا شکر کرنا, ورنہ ایک میاں بیوی زندگی بھر کٹھے رہتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, ایک بچہ بھی. ہم جب چاہتے ہیں دوستوں, اور اگر ہم دینا چاہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر ایک دفعہ پریشان ہو جانا, پھر زیادہ سے زیادہ 2-3 بچے, 8 بچے بھی آپریشن والوں کے ہم نے دیکھے. ایک آپریشن کے بعد پھر بچے آ رہے, وہ ہم دیتے ہیں. جو اللہ نے پیدا کرنا ہے آپریشن کرو یا کچھ کرو وہ تو پیدا کر ہی نہیں. جو نہیں کرنا لگا لو ٹیل منتے لگا لو تبھی, جو کچھ مرضی ہے دوائیاں کرو, ٹیکے لگواؤ, نہیں لائے. افرأیتم ما تحرثون, کھیتی باڑی کرنے والے ہو, تم جب بیج زمین میں ڈالتے ہو, زمین میں جو چیز گل جایا کرتی ہے ہم اس کی حفاظت کر کے اگا ہم دیتے ہیں یا تم بناتے ہو کھیتی. یہ پانی جو اوپر سے برس رہا ہے جس کو تم پیتے ہو, جانوروں کو پلاتے ہو, کھیتی میں لگاتے ہو, اس کو تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں. یہ آگ اس کو تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے, اور اس کے جلانے کے لیے ایندھن ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا ہے. یہ سارے کارنامے ہیں میرے, تو پھر معبود برحق بھی میں ہوں. ادھر ادھر کی باتیں ہم نے قرآن نازل کیا ہے, اس کو تو لا یمسہ الا المطہرون, اس کو تو بغیر پاکی کے تم چھو بھی نہیں سکتے, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یہ اللہ کی طرف سے اتارا کیا ہے, متبرک قرآن پاک ہے, اس میں اس کے ساتھ جڑ جاؤ تم بھی متبرک ہو جاؤ گے. لیکن لوگ قرآن کی بات ہے اس میں تو سستی کرتے ہیں, اور انہوں نے تکذیب کو اپنا حصہ ہوا ہے. قرآن کی ہر بات چھپا ہے. ہر آدمی نہیں, جو منکر ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں, باقی جو مانتے ہیں وہ تو جناب چونتے چاٹتے ہیں. کوئی صرف چونتے چاٹتے ہیں, احکام ان کو بھی بتایا تو عمل نہیں ہوتا ان سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ فَلَوْلَا إِذْ بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
تم اگر چاہتے ہو کہ ہم کسی کی قدرت میں نہیں تو ہم ایک بندے کو مارنا چاہتے ہیں، اس کا گلے پر روح آ گیا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اپنی سارے ٹیل لگا رہے ہوتے کہ یہ بچ جائے، لیکن ہم اس کو وہاں سے اٹھا ہی لیتے ہیں۔ سارے ڈاکٹر، سارے منتری، سارے رشتہ دار سب روتے رہ جائیں گے، ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ اگر تم کسی کے تابع نہیں تو ہم نے روح نکالا ہے، واپس کر کے دکھا دو۔ کیا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اجمالی طور پر ممکن جماعتوں کا جو تفصیلی گزرا ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ پھر دوبارہ ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ یہ ہے اصل دعویٰ سورت کا، اپنے رب عظیم کا ہر وقت شکر ادا کرو اور اس کی تسبیح اور تحمید کیا کرو۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ حدید اس کا نام ہے۔ اللہ نے توحید کی کئی قسمیں بیان کی، انداز بیان کیے ہیں۔ اللہ اس واسطے واحد ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ عزیز حکیم ہے، اس واسطے اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، دوسری قسم کی توحید ہے۔ وہ ہے توحید، یعنی انداز بکرا سو توحید ایک ہی ہوتی ہے، اس کا ایک انداز سمجھانے کے لیے اور دلیل کے ساتھ فرمایا حکومت بھی اسی کی ہے، موت اور حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ توحید تو وہی ہے لیکن اب انداز بدل گیا، اس واسطے دوسرا حصہ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں رہے گا تو اللہ ہوگا۔ ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہی معبود باقی۔ تیسرا انداز، چوتھا انداز هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، اس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اوپر عرش سے عرش بھی بنایا، اور اس میں قرآن بھی اللہ کرتے ہیں۔ زمین میں جو چیز جاتی ہے یا نکلتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، آسمان کی طرف کوئی چیز چڑھتی ہے یا آتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ہی کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَاللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یولج اللیل، رات کو بڑھاتا گھٹاتا، دن کو گھٹاتا بڑھاتا بھی اللہ ہے۔ آگے خرچ کرنے کے طریقے، خرچ کرنے کے طریقے کئی مضمون، خرچ کرو اللہ کے بندے، خرچ کرو، خرچ کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم، پہلا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس سے خرچ کرو جس میں تم خلیفہ بنے۔ تمہارے پاس نہیں تھا، اب آیا ہے، تمہارا تو نہیں تھا، تمہیں دیا تھا، اس میں سے خرچ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم، تم ایمان لاتے اللہ کا رسول تمہیں پکارتا ہے، کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ، والذی، اس نے اپنے بندے پر آیات نازل کیے ہیں، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور دوسرا انداز مضمون یہ ہے خرچ کرنے کے لیے، فرمایا جو تمہارے پاس ہے اللہ کے نام پر خرچ کرو، وللہ، ورنہ تم مر جاؤ گے، پیچھے چھوڑ جاؤ گے، کیونکہ ہر چیز کا مالک تو اصل میں اللہ ہے۔ اور پھر خرچ کروں گا میں نہ، جو پہلے خرچ کرتا ہے اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اب کی بات نہیں، پہلے کی میں تم بتاؤں، جو فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا اس کا درجہ ان سے اونچا ہے جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہم دیں گے ان کو بھی درجہ، یہ بھی بڑی شان والے لوگ ہیں پچھلے بھی، لیکن ان کو تو نہیں ملتے نا، وہ تو تنگیوں کا زمانہ ہے، اور بھی زمانہ ہے، جہاد بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کی شان اونچی ہوگی۔ بے شک اللہ وعد اللہ الحسنہ، ہم نے سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لیکن تم پہلے درجے کے کیوں نہیں بنتے؟ من ذا الذی یقرض اللہ، تیسرا انداز خرچ کرنے کا، اور چلو مجھے قرض دے دو، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرض دے دو، قرض
قرض دے دو, یہاں تو ایک ٹیڈی بھی تم نے قرض کے اوپر لیا تو سود بن کے حرام ہوگا, میں تمہیں قرض واپس دگنا چگنا کر کے دے دوں گا, اس میں برا بھی نہیں ہوگا. ہر انداز میں سمجھایا, لیکن ہمارے پر اثر نہیں پڑتا ہے. چاہیے جب دوائی اثر نہ کرے تو ڈاکٹر کچھ اور کرتے ہیں. فرمایا ایمان والوں کی شان بتاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں, فرمایا جب میدان معاشر میں آئیں گے ان کے آگے بھی نور ہوگا, دائیں بھی نور ہوگا, باقی اندھیرے ہوں گے, ان کا اپنا نور ایمان کا آگے پیچھے بڑی لمبی کھلی سڑک جا رہے نور ملے گا. یہ بڑی کامیاب. منافق جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی پیچھے اس کی روشنی میں چل پڑیں گے, لیکن وہ آگے نکل جائیں گے اور یہ پیچھے اندھیرے میں رہ جائیں گے تو دور سے آواز دیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا ٹھہرو ہم تمہارے نور سے کچھ نور حاصل تو کر لیں. انہیں کوئی فرشتہ کہے گا یا وہ کہے گے, فرمایا کہ لرزوا وراءکم فالتمسوا نورا, یہ یہاں کی چیز نہیں, یہ دنیا سے لانی تھی. واپس جاؤ ادھر سے ملے گا تو وہاں وہ دنیا ہی ختم ہوگی, واپس بھی نہیں جا سکتے, لہذا کوئی نور نہیں ملے گا. پھر بالکل ان کو الگ کر کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی, جو ان کی طرف ہوگی ادھر رحمت ہوگی, جو ان کی طرف ہوگی وہاں عذاب ہوگا. ينادونهم ألم نكن معكم, پھر ایک اور انداز سے کہیں گے, ان کو کہیں گے یار دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے. ہاں جی, اور کہیں گے بالکل ٹھیک ہے ساتھ رہتے تھے, لیکن تم فتنے میں پڑے تھے, تم کو انتظار کرتے تھے. کئی دفعہ آپ نے گزرے نہیں, ایک جہاد میں جب گئے تو منافق کہتے تھے انہوں نے واپس نہیں آنا, کئی دفعہ اور ربس تم انتظار کرتے تھے, تمہیں شک پڑا ہوا تھا, تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا, اس واسطے تم اصل ایمان نہیں لائے, اس واسطے اس کا بدلہ بھی تمہیں نہیں ملے گا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, نہ تم سے آج نہ کسی کافر سے کوئی بدلہ ہے بھی نہیں ان کے پاس, بالفرض ہو بھی دنیا بھر کا سونا بھی ان کے پاس ہو, وہ بدلے گن فدیہ کے طور پر پیش کریں تو ہم پھر بھی قبول نہیں کریں گے. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری دوست ہے, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر دل علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم, ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں. کیا اللہ تعالیٰ فرمائے, ایمان والوں پر وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں, یہودیوں کی طرح سخت نہ ہوں. جو سخت دل ہوتا ہے بدبخت ہوتا ہے, اس سے کوئی دیکھی نہیں ہوتی, نرم دل سے نیکی ہوتی ہے. اعلموا ان لا يحيي الارض بعد موتها, جب آدمی سوچتا ہے کہتے ہیں یہاں واقعہ لکھتے ہیں, ایک ڈاکو اپنی گیند کے ساتھ ایک جگہ جا کر اس نے ڈاکہ ڈالا, بچہ قرآن پڑھ رہا تھا, اس کی زبان پہ یہی آیت تھی, بات سواد بھی جانتا تھا, اس نے سن لیا. ابھی وقت نہیں آیا, تمہارے دل نرم نہیں ہوتے, باہر نکلا, آؤ باہر نکلا. ڈاکو میرا سردار تھا, باہر نکلا ہے, بھائی آج سے میں نے ڈاکہ چھوڑ دیا, میں الگ اور تم جاؤ ڈاکے ڈالو جو مرضی ہے, میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا, انہوں نے کہا آج تک تیرے ساتھ رہے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے, آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی توبہ. وہ ڈاکوں کی جماعت اولیاء کی جماعت, ایسے جب دل پھرتے ہیں, جب دل کی بات آتی ہے تو اس طرح اثر ہو جاتا ہے. ان کے نام, ان کے حالات تاریخوں میں لکھے ہوئے. اللہ ان المصدقین, کوئی پانچواں انداز,
خرچ کرنے کا. صدقہ کرنے والی عورتیں ہوں یا مرد ہوں، قرضہ دیں، اللہ کے نام پر خرچ کریں، یضاعف لهم، ہم ان کو بڑھا بڑھا کے دیں. اعلموا انما الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دنیا پر تم جیت چکے ہو نا، یہ تو کھیت تماشا ہے اور یہ ایک دنیا کی زینت ہے، ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو. اس کو مال کو بڑھانے میں میری بڑی کوٹھی، میری بڑی کار ہونی چاہیے، اسی میں اپنا وقت سارا ضائع کر دیتے ہو. اس کی مثال ہم تمہیں بتاتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسا کہ زمین میں کچھ نہیں تھا، کھیتی اگائی، لہلہائی، بڑھ گئی، زمین بھی خوبصورت، کسان بھی خوش ہے، پھر وہی کھیتی خشک ہو گئی، پیلی پڑ گئی اور اس کو کاٹ دیا گیا، یہ ہوا اڑا کے لے گئی، کب بھی نہیں بچا. یہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے دیا ہے، اب تم سانپ بن کے بیٹھے ہو، اور تو ہم اس کو لیں گے یا تمہیں لے لیں گے، یہ چھوڑ جاؤ گے اور پھر اس کی بات دوسرے تک آنے والے ایک دن اور آخرت، اس میں یہ سخت عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی، یہ اللہ کے احسان ہوگی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو دوڑو دوسرے کے مقابلے میں، کدھر یا اللہ بخشش کروا لو، ابھی موقع ہے، جنت بنا لو، ابھی موقع ہے. اس طرح دو چیزیں ہیں، اس کی طرف بھاگو، بخشش اور جنت، ان کی طرف بھاگو. اگے بھی وہ بات نہیں، ان کی طرف دوڑو. ما صاب من مصیبت، سنو ایک اور، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہاری جان میں، تمہارے مال میں، یہ پہلے لکھی ہوئی ہے، تمہیں سونے سے بھی پہلے، اس کو تم ہٹا ہی نہیں سکتے، یہ پہنچے گی تمہیں. اور دوسرا تقدیر کا مسئلہ بھی تمہیں سمجھ آ جائے، یہ جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے. جب تمہارا تقدیر پر ایمان ہوگا تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. تقدیر پر ایمان ہوگا پریشانی. جب آدمی کہتا ہے کہ اس نے تو ایسا ہونا ہی ہے، تو ہونا ہے تو میں کیا کر سکتا تھا. اس وقت تسلی کرنا کہتے ہیں میں یار فلاں ڈاکٹر کے پاس لگا رہا، اس کو چھوڑ کے بڑے سرجن کے پاس جاتا تو بچ جاتا، میں فلانے سے دم کرواتا تو بچ جاتا، میں فلاں جگہ جاتا. وہ الٹا وہ بندہ بھی مر گیا، اس کی مصیبت دماغ خرابی الگ ہو گئی. اس مسکر ہے تقدیر، تقدیر کا ایمان، جو ہو گیا بس یہی ہونا تھا، میں کچھ بھی کر لیتا، اس سے اور نہیں ہونا تھا، یہی ہونا تھا. یہ اس کو تقدیر کہتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، ہم تو اسباب کے تحت جو حکم ہے اس پر چلنا ہے، لیکن جو ہو گیا یہ بعد میں فائدہ دیتی ہے تقدیر. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے، ان کو دلائل دیے، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ان کے ساتھ میزان نازل کی تاکہ انصاف کریں، ہر چیز میں انصاف ہو. کتاب کے ساتھ عقیدوں کا انصاف اور میزان کے ساتھ چیزوں کا انصاف. اور ایک چیز ہم نے اور بھی اتاری ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا بھی پیدا کیا ہے، اس کے اندر سخت ڈر بھی ہے، ہتھیار بھی ان سے بنتے ہیں. دشمن جس کے پاس زیادہ ہتھیار ہوتے ہیں دوسرا ملک سہم جاتا ہے کہ اس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں انہیں چلا دیے تو کافی نہیں رہے. فرمایا صرف یہ نہیں، باقی منافع للناس، لوگوں کے اس کے منافع ہیں. آپ دنیا کے اندر جس چیز میں دیکھیں لوہا کہیں نہ کہیں انداز میں ہوگا، اس کے اندر بھی لوہا ہے. کہیں پھر پوکا لگا ہوگا، کچھ لگا ہوگا، کچھ ہوگا. چلیے آپ چیز تصویر ملتی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا نام لکھا ہے کہ فلاں جگہ کی حال چلائے گا تو فائدہ نہ ہونا فائدہ، جہاں جائے گی مٹی پھاڑنے کے لیے لوہے کا لگا، ہر چیز میں لوہا آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوہا میں نہیں پیدا کیا ہے. بے شک ایک فائدہ بچایا کہ دشمن کے مقابلے میں سخت ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے نبی بھی آئے، ہم نے بھیجے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے قوم نے، اسرائیلیوں نے رہبانیت کر دی تھی، حالانکہ ہم نے رہبانیت کا حکم کسی قوم کو بھی نہیں دی.
رہبانیت مانا تارک و دنیا کو چھوڑ جائے، بس نہ کھائے صحیح نہ پیے صحیح، بھوکے مر کے۔ حضرت راہب کو دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکا سڑا رو رہے عیسائی تھا، جو بھی مذہب رکھتا ہوگا راہب تھا، تو ساتھیوں نے پوچھا اس کو دیکھ کے کیوں رو رہے؟ فرمایا اس وقت سے رو رہا ہوں، ظالم نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی ہے، آخرت بھی برباد کر لی۔ دنیا کی چیزیں خود استعمال نہیں کر چھوڑ گیا، اور آخرت میں اس کو ملنا کچھ نہیں۔ اس واسطے مجھے رونا آ رہا ہے اس پر، یہ اپنے اوپر آپ ظلم کر کے بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی طرف سے راہب بن گئے، وہ ان کا مقصد تو اچھا تھا کہ تاکہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ سے زیادہ تعلق، لیکن اس کا لحاظ رکھ نہ سکے، یا کچھ وہ خیال کرتے اس کے بعد پھر جانشین بنتے وہ تو پھر وہ تو کیا کرتے ہیں، کڑیاں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ مال کا حساب راہب بن کے بیٹھا ہے، پیسے لے جاؤ تو کڑیاں کا چھوڑ جاؤ، وہ کرتے ایسے راہب بھی۔ پہلے چلو اچھی نیت سے تو لوگ تھے، کچھ کر لیا، اس کی جانشین پہ پوچھے جانشین چل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ نا، اے یہودیوں و نصرانیوں، تو تمہیں دگنا ثواب دے گا۔ تو عام کافر مشرک مسلمان ہو جو اس کو ثواب ملے گا، اس سے دگنا تمہیں ملے گا، تمہیں دگنا ملے گا ہر حکم۔ اس واسطے کہ تمہارے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، ایک پہلے پیغمبر اور کتاب کی اتباع کر رہے تھے، اور لیکن اس کا تم مقابلہ کر کے اصل و چونکہ منسوخ ہو گئی ہے، تو اب تم نے قرآن پر اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہو، تمہارا ایک کارنامہ ہے، ورنہ رکاوٹ تھی۔ ہم بھی ایک نبی اور پیغمبر کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس واسطے تمہیں ہم ترغیب دیتے ہیں ایمان لاؤ تو تمہیں دگنا ملے گا ثواب۔ اور نار یہ بھی سن لو، یہ نہ کہو کہ ہم پہلے ہی نبی اور کتاب کی اتباع کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو اور کوئی اونچا درجہ ہے نہیں۔ فرمایا ہمارے پاس اونچے درجے اب بھی ہیں، بڑے ہیں۔ ایمان لاؤ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ فضل والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، یہ چاہتا ہے اللہ بڑا فضل والا ہے۔ فضل لینا چاہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ اور اللہ کا فضل ملے گا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے زبان سے نکلا ہے تیری کتاب میں سے پڑھا ہے، اور جو کچھ ہمارے کانوں نے سنا ہے ہمارے دلوں میں بٹھا دے، عقیدے ایسے بنا دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، روشن فرما، اور اس کی برکت سے تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ اس کے ساتھ ہمیں لگ کے اس کی اپنے قائد بنا کر قرآن پاک کو اپنی آخرت اور دنیا دونوں بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر اجمعین۔